بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا سے زیادہ بہتر اور شاندار، آخرت اور جنت ہر لحاظ سے دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کو نہیں دیتا۔ وہ انسانوں کے لیے آخرت کی کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ انسان دنیا سنوارنے کے جس قدر کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کوئی اہمیت اور وقت نہیں رکھتے۔ اور قیامت کے دن خود انسان جب آخرت اور جنت کو دیکھے گا، ان کاموں کی بلکہ ساری دنیا کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہے گی۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا کو، آخرت کو اور جنت کو سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب بنانے والا خود ہی جنت کی تعریف کرتا ہے اور دنیا کو پسند نہیں کرتا، آخرت کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کو عارضی بیان فرماتا ہے، تو دنیا کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر مل جل کر نکلا اس سے سبزہ زمین کا، جو کھائیں آدمی اور جانور، یہاں تک کہ جب رونق پکڑی زمین نے اور مزین ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، کہ اچانک پہنچا ہمارا حکم، رات کو اور دن کو پھر کر ڈالا ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر، گویا کل یہاں نہ تھی آبادی۔ اس طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ان کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھاتا ہے سیدھی راہ، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ۔ سورہ یونس۔ پھر فرمایا، جو لوگ امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ سورہ یونس۔ انسان کی اپنی زندگی کی مثال بھی کھیتی کی مثال ہے۔ 4 دن رونق جوانی آئی، پھر بڑھاپے کی کمزوری آئی، پھر قبر میں جا کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چند روز کے لیے بسایا اور اپنی رحمت سے انسانوں کے کام چلا دیے۔ جب دنیا کی رونق عروج پر پہنچے گی تو پھر اس کا زوال شروع ہو جائے گا اور سور کی آواز سے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتے کہ ہم دنیا چھوڑ کر بیٹھیں، لیکن یہ کہ دنیا کو آخرت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ ایک خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے رزق کے حصول کے لیے امکان بھر کوشش کرو اور اس کی تکمیل کے لیے خدا سے دعا مانگو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی ہستی دنیا میں بیکار اور بے سود رہنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ فرائض اور اعمال سے وابستہ ہے اور سعی اور کوشش کے لیے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ دنیا کی بعض چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو آرام دہ زندگی کے لیے ضروری ہیں تاکہ انسان آرام اور سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اس کے فرمان بجا لائے، اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیج سکے۔ اتنے رزق کا حصول فائدہ مند ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہے کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض کے بعد فرض ہے، لیکن دنیا کی عیش و آرام کی زندگی اور ایسی چیزوں کا حصول جو آخرت سے غافل کر دیں، یعنی دنیا کی تعیشات میں گم ہو جانا، ان کے حصول کے لیے کوشش کرنا جو آخرت کی زندگی سے غافل کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اس طرح انسان اپنی اصل اور دائمی زندگی کے عیش و آرام سے غافل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرت، آخرت کی زندگی کے سوا کوئی عیش و آرام نہیں۔ چنانچہ دنیا کے حصول کے لیے انسان کوشش کرے تو سرسری کرے، اس طرح کہ آخرت سے غافل نہ ہو اور اصل اہمیت آخرت کو دے۔
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور بطحا کے میدان کی طرف لے چلے۔ وہاں پہنچ کر بٹھایا اور ان کے گرد ایک لکیر کھینچ کر فرمایا، تم اس خط سے باہر نہ نکلنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے بات نہ کرنا تو وہ بھی تم سے بات نہ کریں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میرے پاس کچھ لوگ آئے، گویا کہ جاٹ ہیں، ان کے بال اور بدن نہ تو میں ننگے دیکھتا تھا اور نہ ہی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آئے لیکن اس لکیر سے تجاوز نہ کر سکے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو خراٹے لینے لگتے۔ پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے حسن جمال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک جماعت آپ کے سرہانے بیٹھ گئی اور دوسری آپ کے پاؤں کے پاس، اور کہنے لگے، تم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جسے وہ کچھ عطا کیا گیا ہو جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، ان کے لیے کوئی مثال بیان کرو۔ پھر کہنے لگے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سردار جس نے ایک محل بنوایا، اس میں دسترخوان لگوا کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے کھایا پیا، جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اس کو سزا دی یا فرمایا عذاب دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور فرمایا، تم نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے اور جو مثال انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان نے جنت بنائی اور لوگوں کو بلایا، جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے انکار کیا اس کو عذاب دیا گیا۔ ترمذی۔